دوستو السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو حوض کوثر کے متعلق بتائیں گے کہ حوض کوثر کتنا بڑا ہے، اس کی تعداد کتنی ہے اور اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ حوض کوثر کس کو عنایت فرمائیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا، حوض کوثر اتنا بڑا ہوگا جتنا کہ عدن اور عمان یعنی یمن اور شام کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ آب کوثر دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ حوض کوثر کے پیالوں کی تعداد اتنی ہے جتنی کہ آسمان کے ستاروں کی تعداد ہے۔ جو ایک بار آب کوثر پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ نبی پاک نے فرمایا، سب سے پہلے اس نہر کے پانی پینے کے لیے فقیر مہاجرین آئیں گے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے سب سے پہلے مکہ مکرمہ سے نبی پاک کے ساتھ مدینہ پاک کی طرف ہجرت کی تھی، جن کی غربت کی وجہ سے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے اور کپڑے میلے تھے۔ نبی پاک نے فرمایا، جب میں شب معراج میں جنت کے اندر پہنچا تو میں نے سیر کرتے کرتے ایک نہر پر پہنچا جس کے دونوں کناروں پر کھوکھلے موتی کے گنبد بنے ہوئے ہیں، یعنی وہ اندر سے خالی ہیں تاکہ جنتی لوگ ان میں رہ سکیں۔ میں نے جبرائیل سے کہا، اے جبرائیل، یہ کیا چیزیں ہیں؟ جبرائیل نے کہا، اے اللہ کے سچے نبی، یہ وہ کوثر ہے جو تمہارے رب نے تم کو عنایت فرمائی۔ نبی پاک نے فرمایا، جب میں نے نہر کوثر کی مٹی کو دیکھا تو وہ نہایت تیز اور خوشبودار مشک کی طرح خوشبودار تھی۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نبی پاک کو دو حوض ملیں گے۔ پہلا حوض تو میدان حشر کے میدان میں دیا جائے گا تاکہ جو لوگ اپنی قبروں سے پیاسے نکلیں وہ اپنی پیاس بجھا سکیں، اور اسی طرح ہر پیغمبر کو ایک حوض دیا جائے گا تاکہ ہر نبی کی امت کے لوگ اپنے نبی کے حوض سے پانی پی سکیں، اور وہ نبی آپس میں فخر کریں گے کہ دیکھیں کس کے حوض پر زیادہ لوگ آتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا، میں امید کرتا ہوں میرے حوض پر سب سے زیادہ لوگ ہوں گے۔ اور دوسرا حوض نبی پاک کو جنت میں خاص طور پر دیا جائے گا جو کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا، اس لیے نبی پاک کو دو حوضوں والا کہتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا، میرے حوض کی لمبائی اور چوڑائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور اس کی خوشبو مشک خالص سے زیادہ خوشبودار ہے، اس کے پیالوں کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہے، اس کے پیالے آسمان کے ستاروں کی طرح چمکتے ہیں۔ ایک صحابی نے نبی پاک سے پوچھا، جب کوثر پی لینے کے بعد پیاس نہ لگے گی تو جنت میں دودھ، شہد اور شراب کی نہروں کا کیا فائدہ؟ نبی پاک نے فرمایا، یہ تمام نہریں پیاس بجھانے کے لیے نہیں بلکہ لذت کی وجہ سے ہوں گی تاکہ جنتی لوگ مزے سے رہ سکیں، کیونکہ جنت میں نہ کوئی بھوک ہوگی نہ کوئی پیاس۔ نبی پاک نے فرمایا، میرے حوض کا درمیانی فاصلہ ساحل یمن اور ساحل شام اور عدن کے درمیانی فاصلے جتنا ہے۔ صحابہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، ہم آپ کو اس دن بھی پا لیں گے؟ آپ نے فرمایا، تمہارے اندر ایسی خاص علامتیں اور نشانیاں ہوں گی جو اور لوگوں کے اندر نہ ہوں گی۔ آؤ گے تم میرے پاس اس حالت میں کہ تمہاری پیشانی اور ہاتھ اور پاؤں وضو کی وجہ سے چمکدار ہوں گے۔ نبی پاک نے فرمایا، میں حوض کوثر پر تمہارا امیر سامان ہوں گا، یعنی تمہاری ضروریات کے لیے تم سے پہلے ہی حوض کوثر پر موجود ہوں گا۔ جو شخص میرے پاس سے گزرے گا وہ اس کا پانی پیے گا، اور جو آب کوثر پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔
البتہ میری امت میں سے بہت سے لوگ میرے سامنے آئیں گے، میں ان کو پہچانتا ہوں گا، وہ مجھ کو پہچانیں گے۔ جب وہ میری طرف آئیں گے تو درمیان میں فرشتے آ جائیں گے، میں کہوں گا یہ لوگ میری امت سے ہیں۔ تب مجھ سے کہا جائے گا کہ اے نبی، آپ نہیں جانتے ان لوگوں نے آپ کے بعد نئی نئی رسمیں اور بدعتیں اختیار کر لیں اور دین میں تبدیلیاں کر لیں۔ میں کہوں گا وہ لوگ دور ہو جائیں جنہوں نے میرے جانے کے بعد دین میں نئی نئی رسوم ایجاد کر لیں۔ حضرت انس سے روایت ہے، حضور پاک سے پوچھا گیا کہ نبی پاک آب کوثر کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا وہ ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جنت کے اندر عنایت فرمائی۔ آب کوثر دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ ایک صحابی نے نبی پاک سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، قیامت والے دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو نبی پاک نے فرمایا جہاں تمام انسانوں کا حساب ہو رہا ہوگا، یعنی میدان عمل کے پاس، تم وہاں آ جانا، یا پھر پل صراط کے پاس آ جانا۔ اگر دونوں جگہوں پر موجود نہ ہوں تو آب کوثر کے پاس آ جانا، میں تم کو تینوں جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر لازمی ملوں گا۔ اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ اور نبی پاک و اہل بیت و اصحاب کے صدقے ہمیں آب کوثر عطا فرمائے، آمین۔